الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور جب انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا، اللہ رب العزت کو اپنا رب مانے گا، اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لائے گا، تو اس ایمان کے صدقے اللہ رب العزت انسان کو آخرت کے اندر کامیابی نصیب فرمائے گا۔ ہماری ساری محنت کا مقصد، اللہ رب العزت کو منانے کا مقصد، اللہ کی عبادت کرنے کا مقصد، ہمارا ایمان لانے کا مقصد ہی ہے کہ ہمیں آخرت کے اندر کامیابی ملے، اور آخرت کے کو ملے گی جن کے پاس ایمان کی دولت ہوگی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر واضح اعلان فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، البتہ تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو آخرت کے اندر کامیابی ایمان والوں کو ملے گی، جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا ان کو آخرت کے اندر کامیابی نہیں ملے گی بلکہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے آخرت کی کامیابی کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ایمان کی قدر انسان کے پاس بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اس نعمت کا پتہ انسان کو اس وقت پتہ چلے گا جب انسان کی دنیا والی آنکھیں بند ہوں گی اور آخرت والی آنکھیں کھلیں گی، اور آخرت کے اندر یہ بھی اسی صورت میں انسان کو ملے گی جب انسان کے پاس ایمان کی دولت ہوگی۔ آج مجھے اور آپ کو ایمان جو اللہ نے دی ہے اس کی ہمیں قدر نہیں ہے، اور جب ہمیں اس کی قدر کا پتہ چلے گا اس وقت گزر چکا ہوگا، تو اس وقت سے پہلے مجھے اور آپ کو ایمان کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے اس ایمان کی حفاظت بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر آیت مبارکہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، جو انسان ہر نماز کے بعد عزت اس دعا کے صدقے اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، اور جب انسان اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا تو اسی انسان کو آخرت کے اندر کامیابی ملے گی۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ہمارے حضرت فرمایا کہ جس وقت انسان 0 لگاتا جائے تو اس 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اگر 1 سے پہلے 0 لگا دو تو تب بھی 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے 1 لگایا جائے، پھر اس کے بعد 1 0 لگائی تو 10 بن گئے، پھر 100 بن گئے، پھر 1000 بن گئے۔ اب 1 کے بعد جب 0 لگاتے چلے جائیں گے تو پھر 0 کی ویلیو ہے 1 کی وجہ سے۔ تو اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو ہمارے نیک اعمال کی بھی قیمت، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ہم اچھے سے اچھا کام بھی کر لیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں لگے گی، اور آخرت میں ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آخرت کی کامیابی کے لیے
ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں ایمان کو قبول کریں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دنیا کی اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔